زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. عزیزان محترم، بزرگوں، میں نے آیت کریمہ کا ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور قرآن پاک کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے والے انسان کے لیے اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایک زبان ہی ہے جس کی بنا پر آدمی پہچانا جاتا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آدمی جب تک خاموش رہتا ہے تب تک عالم سمجھا جاتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب عالموں کے پاس بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو، حاکموں کے پاس بیٹھو تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اور جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. دل کو ادھر ادھر مت لے جاؤ. بعض بزرگوں کے واقعات ہیں کہ اگر ان کی مجلس میں کسی کا قلب دوسری طرف مائل ہوتا ہے فوراً وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے سامنے یہ بات کر دی کہ ہمارے دل میں کیا آ رہا ہے. اس لیے بزرگوں کی مجلس میں ہمیشہ دل کو متوجہ رکھو. تو بہرحال زبان بہت بڑی چیز، اس کی آدمی کو چاہیے کہ حفاظت کرنا چاہیے. پہلے تولو پھر بولو. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو، سچ بولو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ آدمی کو سچ بات نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتی ہے. آدمی کبھی ایک جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کی سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بھی بولنا پڑتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لازم پکڑیں. کل قیامت کے دن آدمی کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ میاں پوچھیں گے کہ تو نے یہ جملہ بولا تھا، کیوں بولا تھا. بعض مرتبہ آدمی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی نجات ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے. دیکھیے اسلام ہی تو ہے ایک، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، ارے حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ
نیک بخت کون ہوں گے، کون حقدار ہوں گے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ہریرہ پہلے دن کے سوال کی تحسین کی کہ تم نے اچھا سوال کیا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تم سے پہلے ایسا کوئی یقین تھا کہ کوئی بھی سوال نہیں کرے، اور آپ ہی نے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے مستفید اور سعادت مندی وہ لوگ حاصل کریں گے کہ جو دل سے لا الہ الا اللہ کہیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، 70 سال کا بوڑھا جس نے کفر و شرک میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دی ہے، وہ اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے دل سے کی گہرائیوں سے اور دل کی گہرائی سے، تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ موت سے پہلے موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے کوئی بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا۔ بہرحال، اور اگر آدمی بسا اوقات یہی میاں بیوی کا معاملہ دیکھیے، ایک نوجوان لڑکی ہے، نوجوان لڑکا ہے، وہ آپس میں ایک اجنبی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھانا حرام، اگر دیکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ والعینان تزنیان، حدیث میں آتا ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ بد نظری ہے، تو وہ دیکھنا اس کے لیے حرام تھا۔ لیکن اگر اسی نوجوان نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تجھے منظور ہے، اگر وہ لڑکی اسی مجلس میں کہہ دے اور 2 گواہ موجود ہوں کہ بھئی میں نے تجھے اپنے نکاح میں منظور کیا، قبول کیا، تو نکاح ہو گیا، خطبے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ان کو جو مہر دینا ہوگا مہر دینا ہوگا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حلال ہے۔ یہی بات طلاق میں ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک ہی جملہ تو کہا ہے اس نے، نیت بھی نہیں تھی۔ ہمارے حضرت مفتی یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ میرے استاد محترم تھے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا کہ حضرت میں بہت غصے میں تھا اور میں نے ایسا جملہ بول دیا، طلاق طلاق طلاق۔ حضرت نے کہا کہ طلاق ہو گئی، دوبارہ کہا کہ اللہ کا، حضرت میں بہت غصے میں تھا، تو حضرت نے اپنی سہارنپوری زبان کے اندر کہا کہ کیا بیوی کو منہ میں لقمہ دیتے ہوئے طلاق دیا کرتے ہیں؟ غصے میں تو دیتے ہیں، ہو گئی طلاق۔ آدمی کو یہاں سوچنے سے پہلے طلاق کا الفاظ لفظ زبان میں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بولتا ہوں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آدمی سچائی سے کہیں پہنچ جاتا ہے، سچ ایک دعوت ہے، اور اس دعوت کی بنا پر غیروں کے اوپر بھی، سامنے والے کے اوپر بھی اپنے سچائی کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے، سہارنپور کے قریب ایک بستی ہے کاندلا، یہ ہمارے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ بردمز صاحب فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، اور ہمارے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ اسی بستی کے تھے۔ اس بستی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے بارے میں، کوئی ثبوت نہیں تھا کسی کے پاس، انگریز جج تھا، مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہمیں یہاں مسجد بنانا ہے، ہندوؤں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہمیں یہاں مندر بنانا ہے۔ اسی پر جھگڑا چل رہا تھا، قریب تھا کہ فسادات ہو جائے۔ یہ انگریز کی کورٹ میں یہ مقدمہ گیا، دونوں طرف سے دلائل پیش کیے گئے، انگریز جج پریشان کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیے، جہاں وکیل ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ وکیل جھوٹ کو بھی سچ بنا کر دیتے ہیں، اسی لیے کسی نے کہا ہے پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، ہماری بھی اولاد موجود ہے۔ گویا کہ
وکیل شیطان کی اولاد ہوتی ہے؟ ہر وکیل نہیں بھائی، ایک شاعرانہ تخیل ہے۔ تو بہرحال وکیل ہوتے ہیں جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتلاتے ہیں۔ انگریز کے سامنے جب دلیل گئی تو اس کو تو دونوں طرف کے دلائل برابر لگے۔ اس نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ اب میں کیسے فیصلہ کروں۔ تو ہندوؤں نے کہا، غیروں نے، ہم ایک مسلمان کا نام دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین کس کی۔ اور وہ ایسے بزرگ ہیں کہ سب ان کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مجلس کے بعد نام دیتے ہیں۔ تو جج نے اگلی پیشی تک کوئی تاریخ دے دی کہ اگلی پیشی میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے بتایا، ایک بزرگ کا نام لیا، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کاندھلوی نور اللہ مرکزہ، بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام لیا کہ ان کو آپ پوچھ لیجئے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ہندوؤں نے کہا ہم دے دیں گے، اگر وہ کہیں کہ ہندوؤں کی زمین ہے تو ان کو پوچھ لو، یہ بھی کہے ٹھیک ہے۔ ادھر ہندو بھی خوش کہ یہ سچ فیصلہ کریں گے، مسلمان بھی خوش کہ ایک اتنے بڑے اللہ والے مسجد جہاں بنانی ہے اس کے خلاف تھوڑی گواہی دیں گے۔ بہرحال مدت کے اوپر ان کو بلایا گیا اور مسلمانوں کے اور دونوں طرف کے فریق کے لوگ تھے۔ مولانا مفتی مظفر حسین کاندھلوی نور اللہ مرکزہ کو پوچھا گیا کہ یہ زمین کس کی ہے، بتائیے آپ۔ مولانا نے کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ کن کی ہے؟ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ انگریز جج نے پوچھا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لوگ یہاں مندر بنائیں گے؟ تو مولانا نے برجستہ یہ جواب دیا کہ وہ اس کے مالک ہیں، وہ چاہے گھر بنائیں، دکان بنائیں، مندر بنائیں، ان کو اختیار ہے، ہم کیا ہو، کون ہو گئے کہ نہ کہنے والے۔ بہرحال ہندوؤں نے بھی جشن منایا اور انگریز نے جو فیصلہ کیا وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ انگریز نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا، یہ فیصلہ کیا۔ ادھر ہندوؤں کے اوپر مولانا کی سچائی کا نور، اس کا پرتو ایسا گرا کہ انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبھی نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم اپنے پیسے سے اب یہاں مسجد بنائیں گے۔ یہ ہے سچ کا کیا ہے ایک نور۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، سچ جہاں بھی ہو سچ بولے۔ زبان کی، اسی لیے کسی شاعر نے کہا، جراحات السنان لها التیام ملتام مجترح اللسان، کہ تلوار کے، چھری کے یہ جو زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں کبھی بھرتے نہیں۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمارے سلف میں ایسے واقعات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج سے آ رہا تھا، جنگل و بیابان سے گزر رہا تھا، واپس وہاں ایک عورت ملی، تو اس عورت کو ہم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کا گویا کہ جواب اس نے قرآن پاک کی آیت سے طرح دے دیا، سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو آپ؟ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
قرآن پاک کی آیت سے جواب دے دیا کہ میں گویا کہ سمجھ گئے کہ یہ حج سے آ رہے ہیں. یہاں کیسے؟ تو قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گم کر دے راستے سے اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. گویا کہ یہ بتلانا چاہتی تھی کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی کسی وجہ سے، میں گم، میرا قافلہ جو جا رہا تھا اس قافلے سے میں بچھڑی ہوئی آ گئی. پوچھا کہاں جانا ہے؟ تو اس نے قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، شہر میں جاؤ، شہر میں داخل ہو جاؤ. یہ ترجمہ ہے اس کا، لیکن مطلب یہ ہے کہ سمجھ جائیں کہ ہم کو قریبی شہر میں جانا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آپ چلو، ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. راستے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں کچھ عربی اشعار گانے لگا. یہ عورت دل چلی بھنی ہوئی آدمی عورت تھی. اس نے کہا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، اشعار کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو. قرآن کی آیت سے ہی کہہ دیا ان کو فقرؤوا، اس کا ترجمہ ہے اقرؤوا، جتنا قرآن یاد ہو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو. مطلب یہ کہ اشعار گنگنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد آگے چلے. راستے میں عبداللہ بن مبارک نے چاہا کہ ان کے حالات معلوم کروں کہ کون ہیں، کیا حال ہیں وغیرہ. تو عبداللہ بن مبارک نے پوچھا ہوگا تو اس نے یہ جواب دیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ارے ایسی باتیں مت پوچھو، اگر تمہارے سامنے معلوم ہو جائے تمہیں تو تمہیں کیا معلوم کیا ہو جائے، برا لگے. ایسا کہہ کر انہوں نے اشارہ کیا کہ ہر چیز کی تحقیق نہیں کی جاتی. اس کے بعد شہر کیا جب وقت آیا، شہر میں داخل ہوئے قریب کے، تو کہا کہ بھی تمہارے ساتھ کون تھے؟ قافلے والے کہاں بیٹھے ہوئے نظر آئے، دور سے دو چار قافلے ہوں گے، وہاں نظر آئے کہ تمہارے ساتھ کون تھے؟ کہا بیٹے تھے ہمارے. یہ بتلایا ہوگا کسی طریقے سے. ہاں کہ تم کو جانا کہاں ہے، یہ پوچھا تم کو جانا کہاں ہے؟ تو کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ میں اللہ کے فضل سے مالدار بھی ہوں اور میری اولاد بیٹوں کی شکل میں ہے. پھر جب قافلے نظر آئے تو پوچھا کہ تمہارے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ تو قرآن پاک میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ قرآن پاک میں جیسا اس نے اس طرح جواب دیا. اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے آواز لگائی ابراہیم اسماعیل اسحاق کون ہے بھائی؟ تو 3 نوجوان جو عالم قسم کے اور اللہ والے تھے وہ آئے اور کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری امی قافلے سے بچھڑ گئی تھی اور ہم لوگ پریشان تھا اور ہم سب سے زیادہ پریشان تھے اور ادھر ادھر گھوم رہے تھے. کہاں ہے ہمارے؟ ان کا وہ ہے تمہاری امی. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. تاکہ نہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے گویا کہ اس عورت نے اشارہ کر دیا اور کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. گویا کہ اپنے اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھلاؤ، چاہے تمہارے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، ان کو کھلاؤ، کچھ ایسے مت بھیجو. وہ پھل فروٹ لے کر آئے، ان کو کھلایا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا نہیں کھانا ہے. جیسے ہوتا ہے عامتاً کہ کوئی کھلاتا ہے، ہم لوگ عامتاً کبھی جلدی ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے ابھی، تو اس عورت نے فوراً کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ارے ہم اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا. بات پوری ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ تمہاری والدہ کیوں ایسی بات کرتی ہے کہ جو ہر بات میں قرآن پاک سے استدلال کرتی ہے؟ کہا کہ میری والدہ قرآن پاک کی بہت بڑی عالمہ اور حدیث کی بہت بڑی جاننے والی ہیں، احادیث نبویہ کو بھی بہت اس کا دسترس ہے، بہت بڑی عالمہ ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا ہے کہ 20 سال سے
کتنے سالوں سے؟ 20 سال سے قرآن پاک کی آیت کے علاوہ کسی سے کچھ بھی بات نہیں کی ہے. کوئی بات کرتا ہے تو قرآن سے جواب دیتی ہے. اس کو یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے یہ نہ پوچھے کہ تو نے یہ جملہ کیوں بولا تھا. اس سے بچنے کے لیے میری والدہ ایسا بولتی ہے. عزیزو دوستو، ہم اور آپ بات بات میں کسی کے بارے میں کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں. کوئی عمل کرتا ہے کیسا ہمیں لگتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو منافق آدمی ہے. کل قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا اس کا نفاق. تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے پاس اعمال تو ہمارے اعمال سے دیے جائیں گے. اگر ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں تو اس کے گناہ لے کر ہمارے پر لاد دیے جائیں گے. کل قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا. یہ بدلہ ہوگا اعمال کی شکل میں. اس لیے اپنی زبان کی بہت ضرورت ہے حفاظت کرنے کی. یہ جو بزرگان دین کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ارے اس کا جثہ تو چھوٹا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے. یہ حال ہے زبان کا. اس لیے اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اپنے 2 پیروں کی بیچ کی جگہ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھ سے ذمہ داری لے لے، میرے سامنے ایک زمان دے دیں، یہ کہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، مطلب کہ وہ اس کی حفاظت کریں، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کئی مرتبہ اپنی زبان کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے ان ھذا اوردنی الموارد، کہ اس نے تو مجھے بہت سی جگہوں پر ہلاکت میں ڈال دیا ہے. ایسے بزرگان دین جو نبی کے بعد سب سے عالی سب سے افضل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کے بعد تمام انبیاء کے امتوں میں سب سے افضل ہیں، ایسے بزرگان دین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں ہما شما کا کیا. اسی لیے عزیز و دوستو اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان